فضیلت نمبر 8، ہر نبی سے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی غلامی کرنے کا وعدہ لیا گیا۔ ومن فضائلہ اخذ اللہ المیثاق علی جمیع انبیائہ ان جاءہم رسول آمنوا بہ ونصروہ فلم یکن احد منہم الا وجب علیہ الایمان والنصرۃ لاخذ اللہ المیثاق منہ فجعلہم کلہم اتباعا لہ یلزمہم الانقیاد والطاعۃ لہ لو ادرکوہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے مضبوط عہد لیا کہ اگر ان کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو انہیں آپ پر ایمان لانا ہوگا، آپ کی مدد کرنا ہوگا۔ تو اگر کوئی بھی نبی آپ کا زمانہ پا لیتا، یعنی کسی نبی کے زمانے میں ولو بالفرض اگر آپ تشریف لاتے تو آپ پر ایمان لانا اور آپ کی مدد کرنا اس نبی پر ضروری ہو جاتا، کیونکہ ان سے یہ وعدہ لیا جا چکا تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو آپ کا متبع، آپ کی پیروی کرنے والا بنا دیا ہے، جن پر آپ کی غلامی اور اطاعت لازم ہے۔ نمبر 7، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، یعنی تورات تھی، جو میں نے کسی اہل کتاب سے لی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ نے تورات کے اوراق پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ کا چہرہ انور متغیر ہو گیا، غضب کے آثار آپ کے چہرے پر ظاہر ہو گئے، تو بدل گیا، آپ کا چہرہ بدل گیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لو ان موسیٰ کان حیا ما وسعہ الا ان یتبعنی۔ اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام آج ظاہری حیات کے ساتھ ہوتے، یعنی زندہ ہوتے، تو انہیں میری پیروی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا۔ اگر موسیٰ بھی اگر اس وقت موجود ہوتے تو وہ بھی میرے متبع ہوتے، میری پیروی کرنے والے ہوتے۔ تخریج یہ حدیث مجموع الزوائد جلد اول صفحہ 174 کتاب العلم میں ہے۔ اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابن الخطاب والذی نفس محمد بیدہ لقد جئتکم بہا بیضاء نقیۃ لا تسألوہم عن شیء فیخبروکم بحق۔ اے ابن خطاب، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم یہ دین نہایت صاف اور پاکیزہ صورت میں حاصل کر چکے ہو، اس لیے اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرو، نہ پوچھو۔ اگر وہ حق کہیں تو تم تصدیق کرو اور باطل کہیں تو انکار کرو۔ اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام تم میں زندہ ہوتے، اس وقت ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہوتے، تو انہیں میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا، یعنی وہ بھی میری ہی پیروی کرتے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے جو عہد لیا گیا تھا، اس کی طرف قرآن مجید میں بھی اشارہ ہے۔ سورہ آل عمران میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ پہلے اس کا ترجمہ فرمائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کس کے سلسلے میں آپ نصیحت فرما رہے ہیں حضرت عمر کو، حضور پاک علیہ السلام؟ حضرت عمر ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے پاس کچھ اوراق پیپرز تھے، کچھ کاغذات، وہ تورات کے کاغذات تھے، وہ لے کر حاضر ہوئے، اس کو پڑھ رہے تھے تو آپ کا چہرہ انور اس وقت بدل گیا، یعنی آپ پر غصے کے غضب کے آثار ظاہر ہو گئے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے اب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اور قرآن مجید قیامت تک کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے، یہ ہر زمان اور مکان میں ہدایت، یہ رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کتاب کے ہوتے ہوئے تورات اور انجیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تورات اور انجیل محرف ہو گئے ہیں، اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے، اہل کتاب نے اس میں اپنی طرف سے اپنی منمانی خواہشات کے حساب سے اس میں رد و بدل کر دیا ہے، اس لیے اب تورات اور انجیل پر عمل کرنا نہیں ہے۔ قرآن مجید ہوتے ہوئے اور ایسا پاکیزہ اور صاف ستھرا جس کے احکام روز روشن کی طرح آیا ہیں، ظاہر ہے، اس کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا تھا اس کا ذکر سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں ہے، جس کی ابھی تلاوت کی گئی ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ اور آپ یاد کیجیے اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا، پکا وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہاری ہر چیز کی تصدیق کرنے والے ہوں، تو تم ضرور ان پر ایمان لانا اور تم ضرور ان کی مدد کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ان سے عہد لیا تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا ان سے، اقررتم واخذتم علی ذلک مصری، کیا تم اقرار کیے اور اس پر میرا عہد لیے؟ تو سب نے کہا بیک زبان، سب انبیاء نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا، ہم تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تفسیر طبری جلد نمبر 3 صفحہ 236 اور تفسیر در منصور جلد نمبر 2 صفحہ 47 اس آیت کے تحت یہ الفاظ ہیں، ان علی بن ابی طالب قال لم يبعث اللہ عز وجل نبیا آدم فمن بعدہ الا اخذ علیہم العہد فی محمد لئن بعث وهو حی لیؤمنن به ولینصرنہ ویأمرہ فیأخذ العہد علی قومہ فقال وإذ اخذ اللہ میثاق النبیین۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ تمام انبیاء سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا کہ اگر ان کی حیات ظاہری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو اس نبی کو ان پر ایمان لانا ہوگا اور آپ کی مدد کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہر نبی کو یہ بھی حکم ہوا کہ ہر نبی اپنی امت سے بھی ایسا ہی وعدہ لے، ایسا ہی ان سے عہد لے۔ یہ حضرت علی سے منقول ہے۔ حضرت علی سے یہ روایت ہے، تفسیر در منصور اور طبری ان تفاسیر میں یہ روایت موجود ہے۔ عام طور پر یہ مفسرین روایتوں کا التزام کرتے ہیں، آیتوں کے ساتھ اس ضمن میں کوئی روایت ہے تو اس کو بیان کرتے ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ اس حدیث کو احمد، ابو یعلا اور بزاز نے روایت کیا ہے۔ فضیلت نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایک مستقل اور مطلق فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جہاں پر اپنی اطاعت کی طرح آپ کی اطاعت فرض عام قرار دی، جس میں کوئی شرط ہے نہ استثناء۔ ارشاد باریہ تعالیٰ ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ رسول جو کچھ تمہیں دیں تم اس کو لے لو، اور جس کام سے وہ روک دیں اس کام سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ سورہ حشر آیت نمبر 7۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی کی اطاعت میری اطاعت کی وجہ سے یا میری وحی اور حکم سے کرو، بلکہ آپ کی حدیث سے حاصل ہونے والے امر و نہی احکام کو قرآن کی طرح تمام مخلوق پر مطلقاً فرض قرار دے دیا۔ اسے نہ روکا جا سکتا ہے اور نہ ہی محل مناظرہ میں اتارا جا سکتا ہے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل مانگی جا سکتی ہے، جیسا کہ قوم موسیٰ نے کہا تھا، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 55۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے عطیوں کا صیغہ علیحدہ اور آپ کے لیے علیحدہ ارشاد فرمایا، مگر اولو الامر کے لیے یہ صیغہ علیحدہ نہیں ارشاد ہوا۔ اولو الامر سے مراد سلاطین، حکام۔ چنانچہ فرمان رب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو حاکم وقت ہیں، امیر ہیں تمہارے، تم ان کی بات مانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل حکومت کی اطاعت میں جہاں یہ فرق ہے، وہاں دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ اہل حکومت کی اطاعت مطلقاً فرض نہیں کہ جو بھی وہ تم کو حکم دیں اسے مان لینا ضروری ٹھہرے، بلکہ حدیث میں ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں۔ مخلوق اگر کوئی ایسے کام کا حکم دے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو تو پھر اس حکم کو نہیں مانا جائے گا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی مطلقاً فرض ہے۔ حضور پاک علیہ السلام جو حکم دیں وہ امت کے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی اب خواہ وہ ماں باپ ہو مخلوق میں، ماں باپ بھی آ گئے، مرشد بھی آ گئے، اساتذہ بھی آ گئے، سب آ گئے، چونکہ قرآن پاک میں تو صاف کہا گیا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کے ساتھ یہ کہا گیا کہ اگر والدین
خدا نخواستہ اگر مشرک ہوں اور تم کو شرک کرنے کے لیے کہیں تو وہاں ان کی بات نہ مانو، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفاً، ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرو، ان کے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھو، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اسی طرح سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ کی اطاعت کے بارے میں فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اولو الامر یعنی صاحبان اقتدار بسا اوقات کبھی کبھار خواہش نفس کے تحت بھی حکم صادر کر سکتے ہیں، اپنی خواہش نفس کے مطابق کبھی مخلوق کو، پبلک کو، اپنی رعایا کو وہ کوئی آرڈر حکم دے سکتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، آپ خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہتے، آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے، یعنی آپ کی زبان مبارک سے جو بات بھی نکلتی ہے وہ حق ہوتی ہے، کبھی نافرمانی کی بات یا نافرمانی کا آپ حکم نہیں دے سکتے۔ فضیلت نمبر 10،